ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو. میں ہوں کلینکل سائیکالوجی شفق پرویز، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوگ امیر ہو کر بھی خوش نہیں ہوتے. پیسے کے پیچھے، امیر ہونے کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اور امیر ہو کر خوش نہ ہونے کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ امیر ہو کر بھی لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں. 3 ریزنز ہیں، ان کے اوپر آج میں بات کروں گی. سب سے پہلی اور مین ریزن یہ کہ ہم گول سیٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ایم نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. ہمارا ایم ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، تو ہم پہلے سٹیپ پار کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا، کاروبار سٹارٹ کیا، ہم نے کسی اچھی پوسٹ کے اوپر نوکری حاصل کر لی، PPSC کی دے دیے، ہم نے CA کر لیا، ہم انجینئر بن گئے، ہم نے CSS کر لیا، کچھ بھی کر لیا، اچھی خاصی ہماری انکم آنا شروع ہو گئی، اسٹیٹس ہو گیا، پیسہ ہو گیا، پاور آ گئی ہمارے پاس. لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارا تو یہ گول ہی نہیں ہوتا. ہمارا تو گول ہوتا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. تو جب آپ وہ فرسٹ اسٹیپ اچیو کر بھی لیتے ہیں، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ کی امید بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس سے اوپر بھی جانا ہے ہم نے، یہ آخری سٹیج نہیں ہے، اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے. جیسے ہی وہ سٹیج حاصل ہوتی ہے جو ہم نے اچیو کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے بعد اس سے آگے کیا ہے. اس کے بعد مزید امید بڑھتی جاتی ہے، ہم آگے سے آگے دیکھتے جاتے ہیں، اور جو ہم نے حاصل کر لیا ہوتا ہے وہ ہمیں پھر خوشی نہیں دیتا. اس کے بعد کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیں خوشی دینا شروع کر دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم جب وہ حاصل کر لیں گے نا، اس سے اگلا مزید سٹیپ جب ہم حاصل کر لیں گے، ہم 20ویں 22ویں گریڈ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. اور ایسے کرتے 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 ہماری زندگی میں کبھی وہ پوائنٹ نہیں آتا، کبھی وہ سٹیج نہیں آتی جہاں پر ہم خوش ہو سکتے ہیں. تو امیر ہو کر بھی ایسے لوگ خوش نہیں رہتے ہیں. تو اس خوشی نہ ہونے کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں سنتے ہیں، لوگ اکثر ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں شخص تو اتنا امیر ہے لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے. پیسے کا تعلق نہیں ہوتا خوشی کے ساتھ، پیسہ ہو کر خوش نہیں ہو سکتا. پیسہ بری چیز نہیں ہے، پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم کیسے وہ حاصل کرتے ہیں، ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہمارے گولز کیا ہے، ہم نے کوئی گول پوائنٹ سیٹ بھی کیا ہے یا نہیں کیا، ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، وہ ہماری خوشی ہونے یا نہ ہونے کا سبب ہوتی ہیں. پیسے کا آپ کی خوشی ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے جو سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے. تو امیر ہوں، پیسہ کما سکتے ہیں، ضرور پیسہ کمائیں، خوشیاں آتی ہیں آپ کو. سیٹسفیکشن آنا یا نہ آنا ایک اور بات ہوتی ہے، اور ہماری خوشی ہماری سیٹسفیکشن کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے، نیگیٹو چیز نہیں ہے. دوسری ریزن ہے سوشل کمپیریزن، جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. فلاں کے بچے نے، فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے، ہم ہیں، اپنی ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے جاب حاصل کر لی، آپ کو جاب مل گئی، نوکری مل گئی، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کہ ہمیں نوکری مل گئی. ماں باپ بہت پراؤڈ ہوتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ واہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی 4 سال پہلے جس دوست کے ساتھ آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے، ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، وہ آپ کو ملنے آ جاتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے کیا کرتے ہیں. آپ بڑی خوشی خوشی سے بتاتے ہیں کہ میری نوکری ہو گئی، میں 16 گریڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں، 60,000 میری تنخواہ ہے، آئی ایم ویری ہیپی، آئی ایم ویری لکی، مجھے تو لگتا نہیں تھا میری نوکری ہو جائے گی. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے سے آپ کو بتاتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور میں مہینے کا نا ₹1,00,000 کما لیتا ہوں. آپ کی اچیومنٹ، آپ کی خوشی زیرو ہو جاتی ہے. آپ وہیں پر زیرو ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا. وہ 60,000 جو آپ کو کچھ دن پہلے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، پراؤڈ ہوتے ہیں، محلے میں، خاندان میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کی فائنلی جاب بھی ہوگی. اس انوائرمنٹ میں جب جابز ہوتی نہیں ہیں، ہو گئی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آپ سے اوپر آ جاتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کزن ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ میری جو پے ہے نا وہ آپ سے زیادہ ہے، وہیں پر آپ کی زیرو ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں سوشل کمپیریزن بہت ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں 4 سال سے دھکے کھا رہا ہوں اور مجھے نوکری نہیں ملی. آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی کمائی جو ہے، اس شخص کی انکم میرے سے زیادہ ہے. تو وہاں پر آپ کی خوشی زیرو ہو جاتی ہے، آپ کی سیٹسفیکشن زیرو ہو جاتی ہے. پیسے ہوتے ہوئے بھی وہی چیز جو پہلے آپ کو بہت بری لگ رہی ہے کہ 60,000 میں میرے گھر کا خرچہ نکل آئے گا، میری جو زندگی ہے وہ بہت اچھی ترتیب میں چل جائے گی، وہی اب آپ کو کم لگ رہی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں سوشل کمپیریزن بھی ہماری خوشیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تیسری چیز، بہت امپورٹنٹ چیز، بہت اچھی چیز جو ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بس سن لیا ہے کسی سے کہ پیسہ کمانا اچھی چیز ہوتی ہے، پیسے ہونے چاہیے ہمارے پاس، ہم نے غریب نہیں مرنا، امیر ہمیں مرنا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ غریب ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مرتے ہیں اور آپ امیر نہیں ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم نے کہیں سے ایک کوٹ سن لی، ہم نے یہ جملے سن لیے، ہمیں بڑے اچھے لگے اور ہم نے کہا ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. ہم اٹھتے اندھا دھند پیسے کمانے کی طرف لگ جاتے ہیں. نو میٹر واٹ،
کس ذریعے سے کما رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, کہاں سے نہیں کما رہے ہیں, کسی کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ہم نے بس ایک چیز ذہن میں بٹھا لی اور ہمیں بڑی اچھی لگی کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, ہم نے فلاں شخص کی زندگی گزارنی ہے, اور ہم ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہم موسٹلی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہاں پر پیسے نہیں دینے ہیں, کھلا کھانا ہے, جتنا مرضی کھانا کھانا ہے نا کھا لیں, ہم نے اس کو بنایا ہوا نہیں ہے, ہم نے محنت نہیں کی ہوئی, کچن میں نہیں گئے ہوئے, ہم بس آئے ہیں, آ کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم تب تک کھاتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیٹ پھٹنے والا نہیں ہو جاتا. ہم کھانے کی بربادی اتارتے ہیں, نیچے گر رہا ہے, ہاتھوں کو لگ رہا ہے, روٹیوں کے ساتھ ٹیشو کی جگہ پہ روٹیاں استعمال کرتے ہیں, نان استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ آئل لگ رہا ہوتا ہے, اور تب تک کھاتے ہیں جب تک ہمارا پیٹ پھٹنے والا نہیں ہو جاتا, جب تک ہمارا پیٹ خراب نہیں ہو جاتا, ہم تب تک وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. سیم اسی طرح سے ہم نے سنا ہوا ہے پیسہ کمانا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, اس ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں, اس جگہ سے پیسہ کمائیں گے نا تو ہمیں بہت اچھا پیسہ مل سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اندھا دھند پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں, اکثر لوگ چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اکثر لوگ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے دکاندار جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بھی اگین نہ تو ہم نے کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد آپ کو پھر گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ جو میں نے پیسہ کمائی اچھی چیز نہیں, جو طریقہ میں نے استعمال کیا تھا وہ اچھی چیز نہیں, اور وہی آپ کو پھر ہانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ جب ہم پیسہ کما رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچیں, یہ تھاٹس جو ہیں ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی ہیں. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ پیسہ جب ہم کما رہے ہوتے ہیں نا, امیر ہونا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے. ہمارا انوائرمنٹ اور ہم جس ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے امیر ہونے کے پیچھے, ہماری سوچوں کے پیچھے. کیونکہ ہم اگر پیدا ہوئے ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں جس میں بزنس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, نوکریوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا, تو کیا کریں گے, ہم نوکری والے ہی بنیں گے, ہم کاروبار والے نہیں بنیں گے. تو کوئی کاروبار کے ذریعے پیسہ کما بھی رہا ہوگا نا تو ہم اس کو برا سمجھیں گے, اور وہ خود بھی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہم کر بھی رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ ہم ان کو بھی نیچے کھینچنا, دوسرے لوگ نیچے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پیسہ پھر وہاں پر نہیں آتا, اور نہ ہی آپ کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے, نہ خوشی ملتی ہے. دوسری چیز ایگزامپل, ہم پیدا ہوئے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ کے ٹائم پیریڈ میں, تو میڈیکل اور انجینئرنگ جو ہے ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اس سے اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں, امیر ہوں گے, بس وہی امیری کا طریقہ بتایا جاتا ہے, اس کے بغیر کسی بھی ذریعے سے ہم پیسہ کمائیں گے تو پیسہ کمانا صحیح نہیں بتایا جاتا. ہم پیدا ہوئے ہیں جہاں پر کوئی کہیں پر کام کر رہا ہوتا ہے, جا کر کہیں گھروں میں کام کر رہا ہوتا ہے, آپ اسی انوائرمنٹ کے اندر پیدا ہوئے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, آپ اسی انوائرمنٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کو فوقیت دیتے ہیں, آپ اس سے باہر نکل کر سوچنا نہیں شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں نا, ہمارا انوائرمنٹ, ہمارا پیسہ کمانے کے طریقے اور پیسہ کما کر اس کو خوش ہونے, اس کو استعمال کرنے کے طریقے کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پیسے کے بارے میں بھی آج کل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے بھی بہت سی جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہماری یوتھ کی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں امیر کلچر کو سوشل میڈیا کے اوپر. تو سب سے پہلے کسی بھی چیز سے امیوز ہونے کے بجائے, انسپائر ہونے کے بجائے ایک دفعہ دیکھیں کہ آپ کا تھاٹ پیٹرن ہے کیا, کس طریقے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں, کون سا طریقہ ہے جہاں سے آپ پیسہ بہتر کما سکتے ہیں اور کما کر آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو بعد میں لیٹر آن لائف میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کی زندگی کے اندر اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے, ہم وقتی طور پر کسی بھی چیز سے انسپائر ہو کے, خوش ہو کے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے ناخوش ہوتے رہتے ہیں, اور وہی چیزیں ہمیں پھر بعد میں تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں, ہمارے درد کا باعث بنتی ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہمارے پاس سیشل لینے کے لیے آتے ہیں جو کہ انسیٹسفائڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ امیر ہو کر, بہت زیادہ سکسیزفل ہو کر بھی. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کریں, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. سب کو سائننگ آف, پیس آؤٹ.